أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کرنا اور مکے سے اچھی طرح نکالیو اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو. زہے مقدر اے اللہ جبریل و میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، غیب و حضور کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے مابین ان کے اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا. حق کے معاملے میں جتنے اختلافات ہیں تو اپنی توفیق سے ان میں میری رہنمائی فرما. اس میں شبہ نہیں کہ تو جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت بخشتا ہے. زہے مقدر بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم. پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. خواتین و حضرات، سلسلہ ہمارا ایک جاری ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں دعا کے تعلق سے. مختلف انبیاء کی دعاؤں کے تعلق سے ہم نے پروگرام کیے. ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے پروگرام شروع کیا تھا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پھر بات آگے ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا. اور آج ہم بات کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے تعلق سے. خواتین و حضرات، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. جب بندہ سوال کرتا ہے تو اب بندے سے کہیے کہ میں بندے سے قریب ہوں اور اس کی بات کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. خواتین و حضرات، دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں. آج ہم بات کریں گے دعا کے تعلق سے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سی دعائیں خاص طور پر مانگی اور دیگر انبیاء کی دعاؤں سے آپ کی دعاؤں میں کیا امتیاز ہے. یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں جامعیت پر مشتمل ہوتی ہیں. بہت سی گفتگو ہوگی خواتین و حضرات، لیکن اس سے پہلے کہ ہم تعارف کرائیں اپنے مہمانوں کا، اور ایک مہمان تو ہمارے بہت خاص ہیں، تشریف لائے ہیں اسلام آباد سے. ہم کل کا سوال، اس کا صحیح جواب اور آج کا جو کوئز کمپٹیشن ہے وہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے. کل ہم نے سوال رکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی. صحیح جواب توریت. اور خواتین و حضرات، اس پروگرام کے آخر میں ہمارے ایک مہمان پرچی نکالیں گے اور دوسرے مہمان اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں گے جس کی خدمت میں دنیا نیوز کی جانب سے گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے. آج کا سوال، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں کس سورت کی آیات تلاوت کی تھیں؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کس سورے کی آیات تلاوت فرمائیں؟ پہلا آپشن سورہ حجرات، دوسرا آپشن سورہ مریم،
تیسرا آپشن سورہ نساء. اور خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے اور SMS کے ذریعے اپنے جو صحیح آپشنز ہیں وہ روانہ کرتے ہیں. ہمارا فون نمبر ہے 021-345-2709 021-345-2861 اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps8@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کے لیے نمبر ہے 3031. تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب. خواتین و حضرات، بنوریا ریسرچ اکیڈمی کے ڈائریکٹر ریسرچ، ممتاز عالم دین، کئی کتابوں کے مصنف، آپ کے ساتھ تشریف لائیں اسلام آباد سے ہمارے خاص مہمان محترم علامہ ناصر عباس جعفری صاحب. خواتین و حضرات، قم سے فارغ التحصیل، کئی کتابوں کے مصنف، وحدت المسلمین کے علم بردار. ایک بہت بڑی تنظیم ہے اسلام آباد میں، مجلس وحدت المسلمین، آپ اس کے سربراہ. اور خواتین و حضرات، زندگی کا مقصد اور محور سورہ فتح کی وہ آیت کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. خواتین و حضرات، ہم پروگرام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں مفتی نذیر احمد خان صاحب سے. مفتی صاحب، دعا کے تعلق سے کچھ فرمائیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی دعائیں ہیں وہ کیا تھیں، اور دیگر انبیاء کی دعاؤں میں اور آپ کی دعاؤں میں کیا بنیادی فرق؟ دیکھیں، دعا کی کتنی بڑی اہمیت ہے، آپ نے تو خود ہی آیت تلاوت فرما دی. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری پرواہ بھی نہ ہوتی. اللہ اکبر. دیکھیں، ہم ایک سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ اگر میرا مطلب وزیر اعظم سے ملاقات کا کوئی وہ بن جائے، موقع ہاتھ آ جائے، اور مجھے یقین ہو کہ میں وزیر اعظم صاحب سے یا صدر صاحب سے جو کہوں گا نا وہ مانیں گے، وہ کریں گے، تو میری نفسیات یہ ہیں، میری اور آپ کی نفسیات یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے لیے مانگیں گے، اس کے بعد پھر اپنی اولاد کے لیے، پھر جو دوست رشتہ دار ہے وغیرہ ان کے لیے مانگیں گے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہیں، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے تعلق سے بیان بھی ہو چکا. ان میں جو ہمیں ایک بڑی چیز، جو ایک چیز غالب نظر آتی ہے، وہ کہیں وہ من ذریتی ہے، کہیں وہ ذریاتنا ہے، کہیں وہ بنیہ ہے، یعنی اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں. یہی چیز میں نے کوشش کی کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جو غالب لفظ ہمیں ملتا ہے خاص موقعوں پہ، وہ کیا لفظ ہو سکتا ہے؟ امت. تو وہ جو ہے، وہ آپ نے بہت اچھا، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ وہ جو لفظ ہے وہ امتی ہے. مثلا میدان عرفات میں دیکھ لیں، میدان عرفات میں جو غالب ہے وہاں نماز بھی مختصر کر دی گئی ہے. سنتیں چھوڑ دو، جمع بین الصلاتین کر دو. وہاں کا اصل کام جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ. عرفے کے میدان کے اندر، عرفے کے دن کے اندر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بہترین عمل ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو دعائیں مانگی وہ اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ تک دعا کی کہ اے اللہ میری امت کے جو ظالم ہے تو ان کو بھی معاف کر دے. حالانکہ وہاں فرما رہے وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ آپ میرے اوپر جو یہ انعامات کر رہے ہیں، میری ذریت، میری اولاد پہ بھی یہ انعامات فرما دیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرا جو عہد ہے، میرا جو وعدہ ہے وہ ظالموں کے ساتھ نہیں. اور یہاں حضرت جو پورے دن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے، وہ یہ فرما رہے اے اللہ، یہ میں مانتا ہوں کہ ظالم نے ظلم کیا، ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملنا چاہیے، لیکن وہ جو بدلہ ہے وہ آپ مظلوم کو یوں دے دیں کہ اسے جنت میں اس کا بہت بڑا مقام دلا دیں، اور جو ظالم ہے اس کو آپ معاف کر دیں. اللہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے دن دعائیں مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی. پھر مزدلفے کے دن، مزدلفے کی رات کو جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وہ دعا کہ ظالم کو بھی میں نے معاف کر دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے خوشی ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں میدان محشر میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شافع مشفع بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام دیا جاتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہوگا، اور
کسی کو بولنے کی سکت نہیں ہوگی. اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز دیکھیے کہ آپ کے لیے ایک خاص نشست ہوگی عرش کے دائیں جانب، جسے ہم مقام محمود سے تعبیر کرتے ہیں. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ اب آپ مانگو جس کے لیے آپ سفارش کرنا چاہیں. تو اس میں آتا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش فرمائیں گے، اور آپ کے ساتھ جنت، آپ پہلے ہوں گے جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے ساتھ جو جانے والے ہوں گے وہ میری امت کے فقراء ہوں گے. اسی طرح حج کے موقع پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب ہم نے دیکھا اسی بات کو لے کے آگے چلیں گے، اور حج کے موقع پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ نے میدان عرفات کی بات کی مفتی صاحب، وہاں ایک دعا یاد آئی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ فرما رہے ہیں کہ جتنے حجاج آئیں اے اللہ آپ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اور جن کی مغفرت کے لیے یہ دعا کریں اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. اللہ اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما، اور جس کے لیے حاجی مغفرت کی دعا کرے تو اس کی دعا بھی قبول فرما. سبحان اللہ. علامہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ اسی بات کو دعا کے تعلق سے کچھ فرمائیے، اور یہ فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کیا اختصاص، جیسے آپ نے بات کی ذریت کی بات ہو رہی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا اپنی بات ہو رہی ہے، رب لا تذرنی فردا یہ بات ہو رہی ہے. تو دیگر انبیاء کی دعائیں وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، جو ابھی ہم نے تلاوت سنی، آپ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا انسان کی حاجت کو اور فقر کو بیان کرتی ہے اپنے خالق اور مالک کی نسبت. سبحان اللہ. یعنی انسان اپنے مالک اور خالق کا محتاج ہے، اللہ کا محتاج ہے، اور خدا قرآن مجید میں کہتا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم فقیر ہو اور اللہ غنی ہے، حمید ہے. لہذا ساری کائنات کا رخ خدا کی طرف ہونا چاہیے. جیسے بندگی میں خدا کی طرف رخ ہے، دعا میں بھی خدا کی طرف رخ ہے. دعا جب تک واقعی طلب کی شکل میں نہ ہو خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. کب واقعی طلب ہوتی ہے؟ جب انسان کا دل اور زبان ایک ہوں. یہ دعا لقلقۂ لسانی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان فقط زبان سے تو دعا کر رہا ہو لیکن اس کے اندر حقیقی طلب موجود نہ ہو. خالق کائنات کا نظام ایسا ہے کہ جس طرح انسان کے بدن میں کوئی تکلیف ہو تو پورے بدن کے اعضاء اس کی مدد کو آ جاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں اس تکلیف کو. انسان اس عالم ہستی کا ایک حصہ ہے. جب اس کا وجود ایک فقر محسوس کرتا ہے، احتیاج محسوس کرتا ہے، حاجت محسوس کرتا ہے، تو اس وقت خالق کائنات ممکن نہیں ہے کہ اس حقیقی طلب کو ٹھکرا دے اور اسے قبول نہ فرمائے. لہذا بعض روایات اور حدیث کے اندر ہے کہ دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ فَظُنَّ حَاجَتَكَ بِالْبَابِ، تو یقین کر لے کہ تیری حاجت اور تیری جو ضرورت ہے جو تو مانگ رہا ہے تیرے دروازے پر موجود ہے. سبحان اللہ. تجھے مل جائے گی. نا امید نہیں ہونا چاہیے. پھر اس بات پر بھی ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ جس سے مانگ رہا ہوں اس کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. رحمتی واسعت کل شے، وہ وہ رب العالمین ہے. اس کی رحمت پوری کائنات پر وسیع ہے. اگر کوئی مشکل یا رکاوٹ ہوتی ہے تو ہماری طرف سے ہوتی ہے، نہ اس کی طرف سے. اس کا فیض دائماً ابدی اور سرمدی طور پر جاری رہتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام جو ہمارے معلم ہیں، جو ہمارے استاد ہیں، جو ہمیں سکھانے آئے ہیں کہ بندگی کیسے کی جاتی ہے، اس کا بندہ کیسے بنا جاتا ہے، اس سے راز و نیاز کیسے ہو، اس سے بات چیت کیسے ہو، یہ سلیقہ بھی انبیاء نے ہمیں سکھایا ہے. زندگی کی مشکلات میں کس طرح اس کو پکارو. مشکلات نہ بھی ہو تو تمہارا وجود عین فقر ہے، عین حاجت ہے تمہارا وجود، عین احتیاج ہے تمہارا وجود، عین نیاز مندی ہے تمہارا وجود. تم اس کی بارگاہ میں حاضر رہو، پکارتے رہو، اور خدا کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندے اسے پکارتے رہیں. حتیٰ بعض روایات میں کہ خالق کائنات کہتا ہے کہ انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین، گناہ گاروں کا گریہ میری بارگاہ میں آ کر کرنا مجھے زیادہ پسند ہے تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے. خدا چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف رخ کریں، اس کی طرف متوجہ ہوں. جہاں تک تعلق انبیاء کی دعاؤں کا، انبیاء کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ کے نبی کی دعا میں موجود ہے. جس طرح سے آپ کی نبوت جامع ہے تمام نبوتوں کی نسبت، آپ کی شخصیت جامع ہے تمام نبوتوں کی نسبت، آپ کی نبوت خاتم ہے
اور خاتم ہے تمام نبوتوں کی نسبت، اسی طرح سے جیسے قرآن جامع ہے تمام کتابوں کی نسبت، قرآن کو جامعیت حاصل ہے تورات، زبور، انجیل اور تمام آسمانی صحیفوں کے اوپر، اسی طرح سے نبی اکرم کی دعاؤں کو بھی جامعیت ہے حاصل ہے تمام انبیاء کی دعاؤں کے اوپر۔ اس لیے انبیاء کی جو دعائیں کی گئی ہیں وہ نبی پاک کی بھی دعائیں ہیں۔ جی اگر حضرت آدم نے، حضرت ابراہیم نے دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو ان کی ذریت میں رسول پاک آتے ہیں، جی رسول پاک کی اولاد اور آل بھی انہی کی ذریت میں آتی ہے۔ جی اور یہ دعا جو درود شریف کی شکل میں ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت، یہ بھی دعا ہے جو اللہ نے ہماری نمازوں میں فرض قرار دی ہے کہ نبی کی آل پر اور اولاد پر یہ اور ذریت پر یہ ان کے حق میں دعا ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم رحمت للعالمین ہے، آپ کی دعاؤں کا جنبہ بھی عمومیت رکھتا ہے، تمام عالم کے لیے ہے، اور حقیقتاً رحمت للعالمین ہے، بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے۔ ان کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں طبیب دوار بطبہ، وہ ایسے طبیب تھے جو اپنا طب لے کر لوگوں تک پہنچتے تھے تاکہ بشریت اور انسانیت گمراہی سے نکل آئے، تاریکیوں سے نکل آئے اور ہدایت کی وادی میں اور وادی نور میں قدم رکھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بہت اچھی بات کہ جز اور کل والی بات اگر میں آپ کی گفتگو کے ایک جملے میں سمیٹوں کہ دیگر انبیاء ان کی دعائیں، لیکن جامعیت کی جو بات علامہ صاحب نے فرمائی وہ کل نظر آتا ہے، کلیت، جامعیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں۔ کتاب کی بات کی آپ نے، فیہا کتب قیمہ، ہم یہ پڑھتے ہیں قرآن کریم میں۔ یہ فرمائیے، ایک سادہ سوال رکھنا چاہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، کیا مفتی صاحب ہمیں مانگنا آتا ہے؟ یا یعنی ہم جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، آپ نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تسبیح سے زیادہ، تسبیحات سے زیادہ تمہاری جو گڑ گڑاہٹ ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری ہے، کیا ہمیں آتا ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو ہے جب انسان کرتا ہے درد دل کے ساتھ دعا کرتا ہے، جب انسان کا ہاتھ اٹھتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اٹھا ہوا ہاتھ اللہ تعالیٰ کبھی خالی واپس نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے، جیسے انہوں نے بھی اشارہ کیا اس طرف، کہ جب انسان مانگے، ہم جب مانگتے ہیں، جب ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے تو سب سے پہلے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے اسباب مہیا بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اسباب مہیا ہوتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں، اسباب مہیا نہ ہو تو ہم کبھی بھی دعا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ بتایا یہ گیا حدیث میں کہ جب تو ہاتھ اٹھائے وَلِيُعْظِمْ الرَّغْبَ وَلِيَعْظِمْ، اس یقین کے ساتھ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہا ہوں اسباب مہیا ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ میری سنے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو قبول کرے گا۔ اور ایک حدیث میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جس طریقے سے بھی دعا کرے لیکن پکارے اس ذات کو، اللہ تعالیٰ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما ہی دیتا ہے۔ یا تو وہ جو چیز مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ دے دیتا ہے، یا اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے، یا آخرت میں ثواب کی صورت میں، اجر کی صورت میں، انعام کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ کیونکہ مومن کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد کرنا اللہ تعالیٰ کی غیرت کو گوارا نہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ چونکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی جامعیت کے حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے، دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی ایک خصوصیت تو میں نے عرض کی، دوسری جو سب سے بڑی خصوصیت ہمیں ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، وہ دین و دنیا کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف دعائیں آخرت کے لیے ہو رہی، یہ نہیں کہ صرف دعائیں دین کے لیے ہو رہی، بلکہ دعائیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین کے لیے، آخرت کے لیے فرما رہے ہیں تو دنیا کے حوالے سے بھی، بلکہ قرآن کریم میں جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت بخاری اور مسلم شریف کی ہے، اس میں ہے کہ اکثر دعا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہاں پہ کہ اے اللہ دنیا کی ہر اچھائی بھی مجھے دے دے، آخرت کی ہر اچھائی بھی دے دے، اور جہنم کے عذاب سے مجھے بچا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے دعا بتا دیں، میں کیا دعا مانگوں؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر فرمایا عفو اور عافیت مانگو۔ دوبارہ آیا، تیسرا آیا، تیسرے دن جب آیا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ تجھ سے درگزر فرما دے اور تجھے عافیت مل جائے تو دنیا کی ہر چیز مل گئی تجھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، وہ صرف دعا آخرت کے حوالے سے مانگتے تھے اور دنیا کے حوالے سے کہتے تھے اے اللہ آخرت میں جو مجھے سزا ملنی ہے اللہ تو دنیا میں ہی دے دے۔ اس کی حالت ایسی ہو چکی تھی، حدیث پاک میں آتا ہے مثل الفرخ،
جیسے چڑیا کا بچہ ہوتا ہے، چوزا ہوتا ہے، اس کی طرح بن گیا. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ کیا مانگ رہے ہو تم؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ سے دنیا کی ہر سہولت بھی مانگو، آخرت کی ہر سہولت بھی مانگو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور اسی لیے یہی دعا ہم نماز کے اندر آخر میں جب درود شریف پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد یہ دعا کرتے ہیں. تو یہ دین اور دنیا کا حسین امتزاج. آپ نے جو آیت ہم نے ابھی سنی، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اے اللہ خیر و خوبی کے ساتھ مدینے میں میرا داخلہ فرما، اور خیر و خوبی کے ساتھ مکے سے اے اللہ میرا خروج فرما. یہاں سے جو میں نکلوں خیر و خوبی کے ساتھ. جو سلطان کا لفظ آیا ہے اس پر میں علامہ صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بہت اچھا. جی کو لے کے آگے چلتے ہیں. علامہ صاحب یہ سلطان کا جو لفظ ہے اس کی کیا تفسیر ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے. اس سے پہلے کہ اس طرف آ جاؤں، جی یہ ان کی جو بات ہے اس کو مکمل کرتے ہوئے کہ فرمائیے. دیکھیے کہ دعا یعنی پکارنا، یعنی صدا دینا، یعنی ندا دینا، جی اس کو جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ اقرب الیکم من حبل الورید. جی دعا میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک بار دعا میں کچھ مانگا جاتا ہے، اور ایک خود اصل دعا ہے، پکارنا ہے. خدا کو دونوں پسند ہے، اس سے مانگا بھی جائے اور خود دعا خدا کو بہت پسند ہے. لہذا اولیاء اللہ کی اتنی توجہ شاید جو چیز مانگ رہے ہیں اس کی طرف نہ ہو جتنی توجہ خود اصل دعا کی طرف ہو. اس میں بڑی لذت ہے ان کے لیے، خدا کو پکارنا، خدا کو خطاب قرار دینا، مخاطب قرار دینا. لہذا وہ اس جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اولیاء اللہ، انبیاء خدا نخواستہ وہ کوئی معصوم ہستیاں تھیں، کوئی گناہ کرتے تھے، ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تھا. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو دعا ہے، جو اپنے بارے میں دعا ہے، اصل میں یہ دعا کے اندر یہ حسن ہے کہ اس میں ایک جاذبہ ہے، عشق خدا ہے. الدعا ہوا الرغبۃ الی اللہ، انسان کو جذب کر لیتی ہے اللہ کی طرف. اور اسی جذبے کے تحت اگر دعا ہو، اسی عشق کے تحت دعا ہو، تو خالق کائنات اس کو پسند بھی فرماتا ہے. حتی بعض اولیاء اللہ اور حضرت علی علیہ السلام کی دعا میں سے ایک دعا کے جملے یہ ہیں کہ خدایا اگر تیری آتش جہنم پر صبر کر لوں، تیری جدائی پر صبر نہیں کر سکتا، تیرے فراق پر صبر نہیں کر سکتا. لہذا یہ دعا اللہ کے ساتھ انسانوں کی جدائی کو ختم کرتی ہے، وصال کی طرف لے کے جاتی ہے، قرب کی طرف لے کے جاتی ہے، اور انسان کو اس عالم مادی سے نکال کر اس وادی نور کی طرف لے کے جاتی ہے. جہاں تک تعلق ہے آپ کی اس آیت کا جس میں کہ سلطان کا لفظ آیا ہے، سلطان النصیرہ، ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہ کے نبی کو کفار کے ساتھ، منافقین کے ساتھ مشکلات تھیں، جنگ درپیش تھی، مقابلہ تھا، رکاوٹیں تھیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس دعا کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ آپ جس کام کا بھی آغاز کریں اگر اس دعا کے ساتھ کریں تو وہ کام ضرور موفق ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی کی دعا ہے اور یقیناً قبول ہوگی. وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا، مجھے اپنی طرف سے طاقت عطا فرما، ایسی طاقت جو میری مددگار ہو. یہ کلی ہے، ایک مفہوم کلی ہے. اس کے مصادیق مختلف ہو سکتے ہیں، ساتھی سلطان ہو سکتے ہیں، شخصیات سلطان ہو سکتی ہیں. اسی لیے میں نے بعض کتب میں پڑھا ہے، تاریخ مروج الزحم میں، کہ رسول پاک جب حضرت علی کو جب جنگ میں بیچتے تھے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، لب رات لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، خدایا مجھے تنہا نہ چھوڑ دینا، مجھے تنہا نہ کر دینا. یعنی علی جب جنگ میں جا رہا ہے یہ مجھ سے نہ لے لینا، یہ میرے لیے باقی رہے. وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارثوں میں سے ایک وارث ہے. سلطان یعنی اللہ کی دی ہوئی طاقت ان کو چاہیے، جو مددگار ہو، ہر حال میں ان کا ساتھ دے. اگر وہ سفر میں ان کی مدد کرے، جنگ میں ان کی مدد کرے، حضر میں ان کی مدد کرے، یعنی جس جگہ انہیں مدد کی ضرورت ہو ان کی مدد کرے اور ان کے ساتھ ہو. اور میرے خیال میں مدد کی وادی میں اگر دیکھا جائے تو رسول خدا کے لیے جو سلطان نصیرہ کے کامل اور اکمل مصداق ہیں انسانی شکل میں، وہ حضرت علی کی ذات نظر آتی ہے. وہ جنگ احد ہو،
وہ جنگ بدر ہو، وہ جنگ خندق ہو، وہ جنگ خیبر ہو، اس منزل پر وہ طاقت جو نبی کی مددگار ہے وہ ان کی شکل میں ہے، اور یہ دعا ضرور مستجاب ہوئی، اور اس کی حقیقی شکل کائنات نے، تاریخ نے یہ دیکھی ہے کہ وہ حضرت علی کی شکل میں ان کے ساتھ موجود تھی۔ ٹھیک ہے، علامہ صاحب گفتگو رہے گی جاری۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ علامہ صاحب نے یہاں پر ذکر کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دعاؤں کا، آپ کا ذکر ہوا۔ مجھے ایک دعا یاد آ رہی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں دعا مانگتا ہوں اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میری مرضی پوری ہو گئی۔ میں دعا مانگتا ہوں اور وہ قبول نہیں ہوتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اے اللہ تیری مرضی پوری ہو گئی۔ خواتین و حضرات، سلسلہ کلام رہے گا جاری۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب۔ جب واپس آئیں گے ٹیلی فون لائنز اوپن ہو چکی ہوں گی، آپ کے سوالات ہوں گے اور علماء کرام کے شافی جوابات۔ آ رہے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب اور محترم علامہ ناصر عباس جعفری صاحب تشریف لائیں اسلام آباد سے۔ آج کا سوال جو کوئز کمپٹیشن میں ہم نے رکھا ہے میں وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کس سورت کی آیات تلاوت فرمائیں؟ پہلا آپشن سورہ حجرات، دوسرا آپشن سورہ مریم، تیسرا آپشن سورہ نساء۔ خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے اور ایس ایم ایس کے ذریعے اپنے سوالات درست جوابات سینڈ کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بات ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے تعلق سے۔ مفتی صاحب، بہت سی خصوصیات گفتگو ہوئی، مزید گفتگو ہونی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ کچھ انبیاء نے اپنی امت کو بددعاؤں بھی دی، انہیں ناراض بھی ہوئے، ان کی بات کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو وہ قبول نہیں کیا امت نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی امت کے لیے بددعا نہیں دی۔ آپ فرمائیے اس پر۔ دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی خصوصیات اگر ہم اس سے پہلے اگر ہم یہ کر لیں، اپنے حالات کو ہم پچھلی جو امم ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کر لیں، ٹھیک، ہر ایک برائی، وہ ایک بڑی برائی کی وجہ سے ان کی بربادی ہوئی، اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس قوم کی تم مشابہت کرو گے نا، وہ اگر کسی بل کے اندر بھی گھسی ہوگی تو تم اس میں بھی گھس جاؤ گے۔ یعنی وہ تمام برائیاں جو ان میں انفرادی طور سے یا ایک ایک موجود تھیں، وہ ساری برائیاں اس امت میں آنی تھیں مجموعی لحاظ۔ پھر جن برائیوں کی وجہ سے ان قوموں کی بربادی ہوئی اور یا ان کے پیغمبر نے ان کو بددعا دی، وہ آج وہ امتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ قوم لوط کا وجود نہیں، قوم عاد کا وجود نہیں، یہ ختم ہو گئی، برباد ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بڑی دعا جو حدیث پاک میں بھی ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اجارکم من ثلاث، اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کے ذریعے تمہاری بڑی حفاظت فرمائی۔ ایک یہ ہے کہ تمہارے پیغمبر نے تمہیں بددعا نہیں دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یا امت کے کسی فرد کو کبھی بددعا نہیں دی، اور اگر کبھی ارادہ بھی فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ آپ کی یہ نہیں بددعا دینا یہ آپ کے شان نہیں ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اگر بددعا دی بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری اس بددعا کو اس کے حق میں تو دعا بنا دے۔ اور جو دوسری بڑی بربادی حالات کے لحاظ سے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جیسے میں نے عرض کیا امت غالب ہے، امت کا لفظ غالب ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے ذریعے بات منوائی کہ یہ امت کبھی اجتماعی بربادی کا شکار نہیں ہو سکتی، جیسے پچھلی امتیں ہوئی ہیں، کتنی بڑی یعنی برائی میں کتنی آگے چلی جائے لیکن کبھی صفحہ اپنی یعنی اجتماعی بربادی کا شکار نہیں ہو سکتی۔ اور جیسے یہود ہوئی کہ آج انہیں سیاسی استحکام حاصل نہیں ہے، اپنی برائیوں کے باوجود اس امت کا جو اقتدار ہے دنیا سے یہ ختم نہیں ہوگا اس طریقے سے کہ دشمن ان پہ مسلط ہو اور یہ غلام بن جائے۔
فرمایا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ برا ہونے کے باوجود اگر یہ اس امت کے اندر اجتماعیت رہی، اتفاق رہا، تو پورا کفر اگر ایک طرف اور آپ کی امت ایک طرف، تو کبھی کفر ان پہ غالب، کفار ان پہ غالب نہیں اگر آ سکیں اتحاد رہا، اگر اتحاد رہا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بڑی دعا فرمائی، آج دیکھیں یہودی مذہب اپنی اصلی شکل پہ نہیں ہے، عیسائی مذہب اپنی اصلی شکل پہ نہیں۔ ایک بڑی دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مذہب کے حوالے سے یہ فرمائی کہ یہ امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، یعنی حق ہمیشہ رہے گا، برائی کتنی غالب آ جائے، تحریف کتنا ہی زیادہ ہو جائے، لیکن حق بھی ہمیشہ رہے گا، یہ امت بھی ہمیشہ باقی رہے گی، اس امت کو تحفظ ملے گا، اگرچہ برائیوں میں، فحاشیوں میں یہ کتنی آگے نکل جائے۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے، اور صرف یہاں نہیں بلکہ جنت میں جب ہمارا داخلہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک منوایا کہ یہ جو امت ہے 2/3 ہم ہوں گے اور 1/3 جو ہے وہ پچھلی جتنی امتیں ہیں وہ ہوں گے، تو بڑی تعداد جنت کے داخلے کے لحاظ سے بھی اور دنیا کی سہولتوں کے لحاظ سے بھی۔ یہ کس وجہ سے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے۔ آپ شفیع المذنبین بھی تو ہیں نا، کچھ کال لینے آپ کی اجازت ہو تو؟ جی السلام علیکم۔ جی اقبال صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی، میرا سوال ہے مولانا صاحب سے جی کہ مولانا صاحب نے ایک بات کری ہے کہ گناہگاروں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشوانے کی جو ہے وہ دعا فرمائی ہے، ٹھیک، اور اس دور کے جو گزرے پسرے دور میں جو کبھی کبھار نماز وغیرہ، اور اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، آج کے جو گناہگار ہیں اس کے لیے وضاحت فرما دیں کہ بھائی جان یہ کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہمیں اس سے پتہ نہیں کیا کیا خیال آئیں گے، تو اس میں ذرا وضاحت فرما دیں کہ جو ہمارے لیے آج کا حکم ہے وہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم نماز وغیرہ پڑھیں، ہمیں اسی بات پہ نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے دعا کر دی اور ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ جی بالکل ہمیں اس پہ عمل کتنا کرنا چاہیے، اس پہ ذرا وضاحت فرما دیں مہربانی۔ جی مفتی صاحب اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ دعاؤں کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے لیے دعا فرمائی، اور جیسے عرض کیا کہ دعا مستقل ایک عبادت ہے، تلاوت مستقل عبادت، ذکر مستقل عبادت، نماز مستقل عبادت، اسی طرح دعا مستقل عبادت بلکہ عبادت کا مغز فرمایا۔ عبادتوں کو بھی قبول کرانا ہو تو اس کا ذریعہ بھی دعائیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں جو درس ہے، جو آپ کی دعاؤں سے ہمیں سبق ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، آپ کے اول و آخر آپ سارے گناہ معاف، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ دعا مانگیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دعا مانگنے کی ان کا سوال یہ ہے کہ جو بے عمل ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھ رہے لیکن امتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو کہیں یہ میسج غلط نہ چلے جائے کہ وہ تو ہمیں تو معاف کروائیں گے، وہ شفیع المذنبین ہیں، لیکن بے عملی کی طرف تو یہ بات نہیں لے کے جا رہی؟ نہیں بالکل نہیں لے کے جاتی، یہ ہمیں امید دیتی ہے، یہ چیز مایوسی کا خاتمہ کرتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک کالر کو اور لے لیں، پھر علامہ صاحب یہی سوال رکھوں گا میں آپ کے سامنے۔ جی زاہدہ صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ جیسے آج کل جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اس کے حساب سے ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ بہت اچھا سوال۔ اور دوسرا میں ایک اور چیز بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ہم بعض اوقات بزرگوں کو کہتے ہیں اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی خود تو ہم کرتے ہیں لیکن ان کو بھی کہتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک اور چیز میں پلیز آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، ذرا اس سے ہٹ کے ہے موضوع سے، اور وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ہیلو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ ہیل سے نکلا ہے، ہمیں ٹیلی فون جب کسی کو کریں تو السلام علیکم کہنا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ جی اور ایک اور چیز پلیز، اگر آپ جیسے آج کل میڈیا میں بہت زیادہ عبرتناک خبریں دکھائی جاتی ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، پلیز بہت صحیح ہے۔ ہم ایک کال اور لے لیتے ہیں، اس کے بعد یہ تینوں سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب والا۔ سر میرا نام محمد یونس ہے۔ جی سر میں پہلے غیر مذہب تھا، میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور جماعت کے ساتھ بھی جاتا رہتا ہوں، تبلیغی جماعت کے ساتھ۔ اچھا ماشاءاللہ، کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے میرا کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو ہمارے لیے مغفرت کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ہماری مغفرت کے لیے کیا ہونا چاہیے، یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی جی اچھا ٹھیک ہے، آپ کے سوالات پہنچ گئے۔ علامہ صاحب، ایک تو وہ سوال جو خاتون نے کیا تھا کہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اس میں ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے، دوسری چیز انہوں نے فرمائی کہ دعا کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں۔ یہاں پر مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول یاد آیا کہ مجھے اس شخص پر حیرت ہوتی ہے کہ جس کے والدین زندہ ہیں اور وہ دوسروں سے دعا کی درخواست کر رہا ہے۔
تو ایک تو دعا کے حوالے سے یہ کہنا ضروری ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ دعا کر رہے ہیں وہ آپ کے گناہوں کا نتیجہ نہ ہو. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے، فریضہ ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ انسان اچھائی کے حکم دے اور برائی سے روکے. پاکستان کے معاشرے کے اندر جب ہم نے امر بالمعروف چھوڑا، نہی عن المنکر چھوڑا، معاشرے میں فساد پھیل گیا، کرپشن پھیل گئی، لوگ مشکلات کا شکار ہو گئے. اب یہ دعاؤں سے ختم نہیں ہونے والی خالی چیز، بلکہ اپنے توبہ بھی کرنی چاہیے اس گناہ کی کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑا ہے. حدیث رسول ہے کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیتے ہیں تو ان پر برے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، پھر ان کے نیک لوگ دعائیں کرتے ہیں تو ان کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی. کیونکہ جب آپ جس چیز کے بارے میں دعا کر رہے ہیں وہ آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے تو پہلے اس کی توبہ کریں، یعنی اس کام کو انجام دے جو آپ نے ترک کیا ہوا ہے. جب اس کام دعا جو ہوتی ہے یہ عمل کا جانشین نہیں ہے کہ آپ کہ میں دعا کروں اور عمل نہ کروں، نہیں، دعا عمل کو منزل تک پہنچانے کے لیے ہے. لہذا پہلا کام تو یہ ہے. علامہ صاحب آپ ہی کی بات کو بہت عمدہ بات آپ نے فرمائی. مجھے سورہ مائدہ کی وہ ایک آیت یاد آ رہی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی گئی. مفتی صاحب وہ آپ کو وہ آیت یاد ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا؟ اور جو بات علامہ صاحب فرما رہے ہیں ان کی تائید میں نہیں، اسی وہ بات کیوں لعنت بھیجی گئی کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جب معاشرے میں برائیاں وہ دیکھتے تھے تو خاموش رہتے تھے. اس میں عرض کروں کہ لعن الذین کفروا ہاں علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم ذلک بما عصوا جی ہاں وکانوا یعتدون. جی اس کے لیے عرض کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیے ہمارا معاشرہ اس وقت اس مشکل کا شکار ہے. اب یہ لوگ سمجھیں کہ ہم دعائیں خالی کریں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، نہیں، یہ بے تفاوتی ختم کریں. یہ ہمارا اپنا وطن ہے، اس کے لیے ہم اٹھیں، اچھائی کے لیے اٹھیں، کرپشن کے خلاف اٹھیں، جو برائیاں پھیل گئی ان کے خلاف اٹھیں اور پھر دعا بھی کریں خدا سے، اللہ مدد کرے گا. ایک بات. دوسری بات دعاؤں کے حوالے سے کہ ہم گناہگار ہیں. بعض حدیث کے اندر ہے کہ اذا اراد احدکم ان یستجاب له الدعاء، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے تو اس کے لیے شرط کہ فَلْيُطَيِّبْ كَسْبَهُ، اپنے رزق کو حلال کرے، بلکہ حلال کی جگہ یہاں پر طیب، اور لوگوں کے جو اس کی گردنوں پر حق ہے ان سے نکلے. اگر کوئی شخص ظلم بھی کرتا ہے، اس کے بطن میں پیٹ میں حرام بھی کھاتا ہے، وہ کہتا ہے میں دعا کروں گا میری دعا مستجاب ہو جائے گی، یہ دعا مستجاب ہونے والی نہیں ہے. اس لیے کسی چاہیے کہ توبہ کرے، پاک ہو کر خالص دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جائے. ایک طرف تو وہ سیاہیاں دل میں لیے ہوئے ہو، گناہ کر رہا ہو، حرام کھا رہا ہو، پھر وہ دعا بھی کر رہا ہو، خدا کو یہ دعا قبول نہیں اور کبھی یہ دعا منزل تک نہیں پہنچے. ٹھیک ہے. مستجاب الدعوات وہ لوگ نہیں ہوتے کہ جن کے پیٹ میں حرام ہوتا ہے. لہذا حضرت امام حسین نے کربلا میں جب ان کو نصیحت کر رہے ہیں لوگوں کو تو وہ بات نہیں سنتے تو انہیں کہہ دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پیٹوں میں حرام ہے اس لیے تم پر میری بات کا اثر نہیں ہوتا. شکموں میں حرام ہو تو نبی کی بات کا بھی لوگوں پر اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. شرائط دعا کیا ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور دعائیں قبول کب ہوتی ہیں اور کب نہیں ہوتی اس پہ بات کریں گے. کچھ کالز لے لیتے ہیں. کچھ کالز جو آئی تھی جی ان کے جوابات میرے خیال میں رہ گئے. میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، لیکن اصل میں لائن لگی ہوئی ہے، لوگ بہت دور دور سے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ واشنگٹن سے بھی ایک کال ہے تو وہ لمبی کالز ہوتی ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے فرمائیے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی برادر عباد علی سر بول رہا ہوں سہیوال. جی عباد صاحب فرمائیے. سہیوال سے سر میرا ایک سوال ہے، یہ کسی فرقے کو اس کے نام واضح رکھیے گا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر دو مسلمانوں کا کوئی نکاح پڑھا رہا ہو تو اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ اور ٹھیک ہے اس کے بعد کیونکہ یہ حضور اکرم. جی بالکل ٹھیک ہے. اگلا سوال لیتے ہیں. اگلا سوال. اور میں نے خواتین و حضرات بہت ہی دست بستہ عرض کیا ہے، ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کوئی مسلکی سوالات نہ پوچھے جائیں، کوئی اختلافی سوالات پوچھے نہ جائیں. علامہ صاحب مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں، اتحاد کی بات کر رہے ہیں. میں نے آغاز کلام میں ایک آیت تلاوت کی تھی سورہ فتح کی کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کفار پہ شدید، آپس میں رحم دل. ہم بات کریں محبت کی، دو مسلمانوں کا نکاح غیر مسلم، کیوں اس طرح کی بات اور اس طرح کے سوالات آتے ہیں؟ اگلا سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، بابر خان بول رہا ہوں واشنگٹن سے. جی بابر صاحب.
سر میرا سوال کچھ یہ ہے کہ میں 22-23 سال سے امریکہ میں ہوں جی. تو جب بھی مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں یا عید نمازی تراویح تو ماشاءاللہ یہاں پہ جو دین کے جو عالم ہیں کسی بھی مسلک سے ماشاءاللہ ان کے پاس دین کا اتنا علم ہوتا ہے کہ ہم مسجد سے باہر آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کے آتے ہیں جی. اور ٹپیکلی فقہ اور دین کے بارے میں بات کرتے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا کہاں جنگ ہو رہی ہے. جب مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں دین کے بارے میں بتاتے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے بچے یہاں پہ دین کے بارے میں لوکل اپنے ملک کے بچوں سے زیادہ اچھا جانتے ہیں. جی. اور آپ پینٹ میں جاتے ہیں شرٹ میں جاتے ہیں کسی بھی کپڑے میں جاتے ہیں یو لکس نائس صاف ستھرے ہونے چاہیے. پاکستان میں جب بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں کہتے ہیں ٹی شرٹ نہیں پہننی چاہیے پینٹ نہیں پہننی چاہیے نماز پڑھنی چاہیے کسی بھی حالت میں. تو یہاں پہ بچے جاتے ہیں ان کو شارٹ میں بھی نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں بچوں کو مسجد میں آنے کی عادت ڈالے. شارٹ میں آتے ہیں پینٹ میں آتے ہیں ان کو انکریج کریں آپ. تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں ایسی چیز کیوں نہیں ہو سکتی؟ ماشاءاللہ مسلمان ملک کے ہمارے عالم اس چیز پہ کیوں نہیں کنسیڈر کرتے کہ ہم مسجد میں جائیں اور کچھ سیکھ کے باہر آئیں نہ کہ مسجد نماز پڑھ کے اپنی جلدی کی ذمہ داری ختم کر کے باہر آ کے دنیا کو کاموں میں لگ جائیں. بہت اچھی بات. پتا نہ فقہ کا پتا. جی بالکل ٹھیک ہے. جی میں چاہتا ہوں سوالات بہت سارے جمع ہو گئے. مفتی صاحب آپ کون سے سوال کا جواب ایک تو شروع کوئی بھی سوال آپ اس پہ بات کریں کہ ایک تو یہ کہ آخر سوال جو آیا تھا کہ مسجد جاتا ہے آدمی بغیر سیکھے واپس آ جائے. خاص طور پر بچے ہمارے اور ہماری یوتھ ہونا یہ چاہیے کہ کوئی ایک جملہ ایک لفظ ایک اصول ایک خیال کوئی نیکی وہ لے کے اٹھے اور اس کو اپنی گرہ سے باندھ لے کہ اب مجھے اس پر عمل کرنا ہے. بلکہ پاکستان میں 2 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں. اگر یہ طے کر لیا جائے کہ ہم جب مسجد سے اٹھ کر جا رہے ہیں ہمارے محلے میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا تو پورے پاکستان سے کم از کم 80% مسائل ختم ہو جائیں. ہم حکومت کی جانب نہ دیکھیں بلکہ اپنے اپنے محلے میں صفائی ستھرائی مسائل. یہ بہت اچھی بات ہے لیکن چونکہ ہمارا موضوع دعاؤں کے تعلق سے ہے لیکن سوال کیونکہ امریکہ سے آ گیا. جی جی اس میں تو کوئی شک نہیں. ظاہر ہے کہ مسجد ہمارا اجتماعی گھر ہے. بچپن میں اگر ایک عادت بچے کی بنے گی تو وہ بڑا ہو کے بھی مسجد کا بنے گا. اگر بچپن میں اس کی عادت نہیں بنائی گئی بعض رکاوٹوں کی وجہ سے بعض شرائط کی وجہ سے تو ظاہر ہے وہ بڑا ہو کے پھر بھی مسجد کلب جائے گا مسجد نہیں آئے گا. تو بہت اچھی بات ہے کہ بغیر شرائط کے ظاہر ہے مسجد سب کا ہے اجتماعی گھر ہے سب کو آنا چاہیے. لیکن اب اس میں جو ایک بات جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دعا میں اصل یہ ہے کہ انسان خود دعا مانگے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے صحابہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کم مانگی اور ان کو دعا سکھائی زیادہ کہ بھئی یہ دعا مانگو یہ دعا مانگو یہ دعا مانگو. لیکن مسنون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے موقعوں پہ دعا لازماً قبول ہوتی ہیں بعض لوگوں کی جیسے والد کی دعا بیٹے کے لیے ایک منصف حکمران کی دعا اسی طرح مسافر کی دعا مریض کی دعا. فرمایا کہ سب سے زیادہ قبولیت کی جگہ پانے والی جو دعا ہے وہ دعوت الغائب للغائب یا دعوت الاخ لاخی. ایک مسلمان بھائی جب اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہ دعا قبول فرماتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عمرے کے لیے میں جا رہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے میں حاضر ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ عمرے کے لیے جا رہا ہوں رخصت چاہ رہا ہوں. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنسنا یا اخی فی دعواتک. اے میرے چھوٹے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھولنا. کون فرما رہے؟ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ان الفاظ کی اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اگر مجھے پوری دنیا دے دی جاتی تو اس دنیا دینے کی شاید مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمائے ہوئے ان الفاظ کی مجھے خوشی ہوئی. تو دعاؤں کی درخواست بھی کرنی چاہیے لیکن تکیہ اسی پہ نہیں باندھنا چاہیے. آج کل مصیبت یہ ہے کہ دعا کے لیے کہا جاتا لوگ مایوس ہیں. جیسے میں نے عرض کیا نا دعا کے لیے کوئی شرط نہیں کوئی بھی دعا مانگے گا اللہ قبول کرے گا. لیکن آج اسی مایوسی کی وجہ ہے کہ لوگ خود دعا نہیں مانگتے ہیں. ڈیوٹی لگائی ہوئی امام صاحب کی امام صاحب دعا مانگیں گے فلاں بزرگ مانگیں. دعا خود بھی مانگو. جیسے دعا مستقل ایک عبادت ہے نماز پڑھنی پڑے گی چاہے جیسے کیسے ہو. اسی طرح دعا بھی مانگو اور دعا کی عادت بھی ڈالو بچوں کی کہ بچے بھی دعا مانگیں. جس طرح علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی جو سوال آیا تھا کہ قومی سطح پر جو دعا مانگی جاتی ہے اس وقت آپ اختصار سے یہ بتا دیجئے کہ اس وقت ہم قومی سطح پر کیا دعا مانگیں. قومی سطح پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے ایک بات مجھے یاد آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی وقال موسیٰ ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قد
استجیبت دعوتکما، تمہاری دعا قبول ہو گئی، لیکن شرط یہ فلا فاستقیما، استقامت اختیار کرو دین کے احکام اور دین کے اعمال پہ، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، یہ جو جاہل غیر مسلم ہیں ان کی تقلید مت کرو، ان کی تہذیب و تمدن کو ٹکرا دو، ختم کر دو۔ ان دو دعاؤں اس میں دعا میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ تو فرعون کے پاس تو بڑا مال ہے، بڑا مال ہے، میں نے اسی ہیں۔ دعا کو ذکر کیا کہ ان کے پاس اسباب ہے، مال و دولت ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، بربادی پھیلا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو تباہ و برباد کر دے، اے اللہ جب تک ان کو اس وقت تک جو ہے وہ یہ توفیق نہ دے دعا یہ توبہ کرنے کی، جب تک یہ سامنے عذاب کو نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دعا تمہاری قبول ہے، لیکن شرط یہ ہے استقامت کا مظاہرہ کرو دین پر، اور غیروں کے جو طور طریقے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ تو دعا کی قومی سطح پہ جو سب سے پہلے ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو ہم بد دعا، مغرب کو ہم جانتے کہ یہ لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، اس وقت وہ جو ہے وہ اغیار جو ہیں ان کی سازشوں کا ہم شکار ہیں۔ اگر ہم چاہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے تو سب سے پہلے ہمیں ان کے جو طور طریقے ہیں ان کو ہمیں چھوڑنے پڑیں گے، اسلام کی پابندی کرنی پڑے گی۔ جب یہ چیزیں ہم کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا پھر مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہمیں ذلیل نہیں کرے گا۔ اور اس وقت جو سب سے زیادہ جس دعا کے مانگنے کی ضرورت ہے جو میں عرض کروں وہ یہ کہ اس وقت سب سے بڑی دعا وہ اتحاد کی دعا ہے۔ امت میں اتفاق رہے، امت میں اتحاد رہے۔ دنیا کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر امت میں اگر اتحاد رہا، کفر سارا جمع ہو، کفر کبھی اسلام پہ غالب نہیں آ سکے گا۔ تو سب سے بڑی دعا میں عرض کروں کہ اتفاق اور اتحاد کی کرنی چاہیے، اور علامہ صاحب اس پر کام کر رہے ہیں مسلسل۔ علامہ صاحب آپ کی زندگی کا مشن ہی اتفاق اور اتحاد ہے، قبولیت دعا اس پہ ارشاد فرمائیے۔ اس سے پہلے کہ اس حوالے سے عرض کروں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ قبولیت دعا کے باب میں آ جائے گا کہ بعض اوقات جس سچویشن کا ہم شکار ہوتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ اس صورت میں دعاؤں کا اثر نہیں ہوتا جب تک ان بدعمالیوں سے توبہ نہ کی جائے۔ بہت اچھا، یعنی دعا کا توبہ سے خاص تعلق ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ بس میں گناہ کرتا رہوں، میں امر بالمعروف نہ کروں، نہیں عن المنکر نہ کروں۔ اس وقت جیسے ہمارا ملک جو ہے ہر قسم کی ثقافتی، فرہنگی، کلچرل، سیاسی، اجتماعی، معاشی مصیبتوں کا شکار ہے، اور اس کے اندر یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ جتنی بھی مصیبتیں یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، چاہے سیاسی ہے، چاہے امریکہ کا یہاں آنا بھی یہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں، ہمارا ضعف ہے، ہماری کمزوری ہے۔ لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دیں، اور پھر دعا کریں، اور دعا کو عمل کا جانشین نہ سمجھے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے اللہ کے اوپر کہ آپ جو دعا کریں گے جو اپنی شرائط کے ساتھ ہوگی خدا اسے ضرور قبول کرے گا۔ ٹھیک ہے، خدا اسے علامہ صاحب یہ بات آپ کی رہے گی جاری، بلکہ وقت بہت کم ہے۔ مفتی صاحب، کل کا جو کوئز کمپٹیشن تھا اس میں اس کے جو انعام یافتہ ہیں اس کی پرچی آپ نکال دیجئے، اور علامہ صاحب اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کر دیں کہ جس کی خدمت میں گفٹ ہیمپر جا رہا ہے۔ مفتی صاحب ایک پرچی آپ علامہ صاحب کو دے دیجئے تاکہ علامہ صاحب، کل کا جو سوال تھا ہمارا خواتین و حضرات وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ صحیح جواب توریت۔ کئی سینکڑوں افراد نے ہمیں صحیح جوابات روانہ کیے۔ جو صحیح جواب بھیجا علامہ صاحب، یہ محمد شبیر کراچی سے، محمد شبیر صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں گفٹ ہیمپر پیش کیا جا رہا ہے دنیا ٹی وی کی جانب سے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں کس سورت کی آیات تلاوت فرمائی تھیں؟ خواتین حضرات اس پر اپنے صحیح جوابات پیش کیجئے، اور ہماری 3 آپشنز ہیں، سورہ حجرات، سورہ مریم اور سورہ نساء۔ خواتین حضرات، جس طرح روز ہوتا ہے کوئز کمپٹیشن، وہ صرف ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری خاص طور پر نوجوان نسل دین سے، دینی معلومات سے قریب آئے۔ کل ہمارا موضوع، ہمیں سیریز آج ختم ہوئی دعاؤں کے سلسلے میں، کل ہمارا موضوع یہ ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ سوسائٹی ہماری پولرائزیشن کا شکار ہو گئی ہے، ہم الگ الگ ہو گئے ہیں، سگے بھائی سگی بہنوں سے ملاقات نہیں کرتے، سگے بھائیوں کا آپس میں تعلق نہیں ہوتا، کتنے حقوق ہیں رشتہ داروں کے۔ خواتین حضرات اس پر تفصیلی بات ہوگی کل، اور کل ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے مولانا علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب اور محترم حافظ محمد سلفی صاحب۔ خواتین حضرات
کل تک اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.